السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم انگلش لٹریچر میں سر فلپ سڈنی کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ 1554 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے اور 1586 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ سر فلپ سڈنی اپنے زمانے کے ایک کامیاب ادیب سے زیادہ کئی اعتبار سے ایک ممتاز شخصیت کا مالک تھا، جس میں رینیسانس کے بہترین عناصر یکجا تھے۔ اس کے ہاں غازیانہ شان و شوکت کے ساتھ ساتھ انسان دوستوں کی نئی خصوصیات بھی موجود تھیں، جن کے بنا پر اس کے ادبی کارناموں کو خاص اہمیت حاصل ہوئی۔ شاعری کے میدان میں سڈنی کی اہمیت اس کے شعری کارناموں سے زیادہ شاعری کی حمایت کی بنا پر ہے۔ مذہبی اعتبار سے جب انگلستان پاپائیت کے قیود سے آزاد ہو گئی تو ذہن اور مزاج کو بھی ایک گونا فراغت نصیب ہوئی۔ اسی کے ساتھ وطنیت اور قومیت کے جذبہ نے انگریز شاعروں کو یورپ کی شاعری سے مقابلہ پر آمادہ کیا، لیکن کٹر قسم کے مذہبیوں کی تحریک سے شاعری کو سخت نقصان ہو رہا تھا۔ سر فلپ سڈنی کی مشہور تصنیف ایپولوجی فار پوئزی اسی زمانے کی پیداوار ہے، جس میں اس نے شاعری کی وکالت کی ہے۔ سڈنی کا خیال ہے کہ شاعری نے رات کی تاریکی میں روشنی کا کام کیا اور اس کے دودھ سے اعلیٰ علوم کی پرورش ممکن ہو سکی۔ اپنے مقالہ میں سڈنی نے شاعروں کی قدر و منزلت سے بحث کرتے ہوئے بتایا ہے کہ قدیم زمانہ سے ہی شاعر ہر جگہ عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ رومیو نے شاعروں کو صاحب بصیرت، دور اندیش اور نبی سمجھا۔ یونانیوں نے انہیں خالق کے خطاب سے نوازا، اس لیے کہ جس کائنات کی تخلیق شاعروں نے کی ہے وہاں فطرت بھی مجبور ہے۔ جن حسینوں، جان نثاروں، بہادروں اور وطن پرستوں کو شاعروں نے جنم دیا ہے، ان کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ شاعر فطرت کے بہترین نمونوں پر اپنے نمونوں کا اضافہ کرتا ہے۔ بقول سر فلپ سڈنی کے شاعری محض وزن و قافیہ کا نام نہیں بلکہ ایک انداز ہے، ایک آہنگ ہے جو نثر میں بھی پیدا کیا جا سکتا ہے۔ خیالات کو نظم کر دینے سے ہی شاعری کا حق نہیں ادا ہو جاتا، اس میں شعری کیفیت لازمی شرط ہے، جو الفاظ کے موضوع استعمال سے ہی ممکن ہے۔ شاعروں کو مورخوں اور حکیموں پر ترجیح حاصل ہے، کیونکہ مورخ مثال کا دل دادا ہے اور فلسفی اصول کا بندہ۔ فلسفی اصولوں کا سہارا لے کر اسرار موز کے سمندر میں ایسے گوتے لگاتا ہے کہ عوام اس کے نزدیک آتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ دوسری طرف مورخ خاص حالات کا جائزہ واقعات کی روشنی میں لیتا ہے اور مثالوں میں ایسا الجھتا ہے کہ اس کی حیثیت محض اطلاع دینے والے کی ہو کر رہ جاتی ہے۔ فلسفہ اور تاریخ میں آہنگ شاعر ہی پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے فن میں حقیقت اور تخیل کے امتزاج سے تصویر کے دونوں رخ دکھا سکتے ہیں۔ حقیقت اور مجاز موجود اور ممکن، ان سب سے وہ اپنے فن کا تانا بانا فراہم کرتے ہیں۔ اسی لیے وہ تمام عالموں کے مقابلہ میں عوام کے نزدیک ہیں۔ سڈنی کی تحریک سے شاعری کی عظمت عوام کے دلوں پر بیٹھ گئی، یہاں تک کہ دل و دماغ تو کیا لوگوں کے اعصاب پر بھی شاعری سوار ہو گئی۔ اس دور کی مقبول ترین صنف ڈرامہ میں بھی شاعری کا عنصر سب سے زیادہ ہے۔ سڈنی کے شعری کارناموں میں اسٹرفل اینڈ اسٹیلا کو اس دور کی شاعری میں خاص مقام حاصل ہے۔ سڈنی کو اپنے بے پناہ قوت تخیل کے لیے کسی خاص صنف کی پابندی لازمی تھی، اور پھر اس کے رومانی اسلوب کو حقیقی رنگ دینے کے لیے اس جذبہ اور خلوص کی ضرورت تھی جو اسے اس کی محبوبہ کے فراق پر ہی میسر آ سکا۔
اس کے بچپن کی معشوقہ جب دوسرے گھر کی زینت ہو گئی تو سڈنی کو اپنی محبت اور تلخیوں کا احساس ہوا۔ ان جذبات کو نظم کرنے کے لیے اس نے سانت کی صنف اختیار کی، جس میں اس کے یاس اور حرمہ، محبت اور فرض اور خواہش اور عقل کے مجزات احساسات نے مل جل کر خاص رنگ دیا ہے۔ محبوبہ اسٹیلا یعنی ستارہ اور ایسٹروفل ستارہ کا عاشق، اگرچہ سانچ اور محبت دور اہزبت کے ادب کا جزو لائق بن چکے تھے، لیکن سڈنی کے ہاں محض روایت پرستی نہیں، اس کے ہاں سوز گداز بھی ہے۔ وہ اپنے دل کا راز ظاہر کرنے کے لیے بے چین ہے، اس لیے اس کے راگ ابدی سروں کے حامل ہیں۔ اس کی نظموں میں کہیں کہیں تکلف اور حشو زوائد بھی ہیں، لیکن ان سے اس کی شخصیت زیادہ نمایاں ہوتی ہے۔